دو خطرناک عقیدے ہیں. الطبرسی ایک شیعہ، دیکھیں آپ، یہ رافضی جو ہے اثر ڈالتے ہیں، آل بیت اور صحابہ کے درمیان گروہ میں بانٹتے ہیں، اور اس کا اثر شیعہ کی ایک بہت بڑی جماعت لے رہی. کتنا لے رہے ہیں اندازہ لگائیے آپ، کتنا اثر لے رہے ہیں. تاریخی روایتیں من گھڑت، سندیں من گھڑت، کتابیں من گھڑت. ان شیعہ حضرات سے ہماری مؤدبانہ گزارش ہے، قرآن مجید اچھا پڑھے. جو میں نے 10 خصوصیتیں آپ کو بتائی ہیں، یہ 10 خصوصیتوں پہ غور کرے، آل بیت اور صحابہ کرام کے بارے میں ذہن صاف ہو جائے گا انشاءاللہ. اگر صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد، سنن ابی داؤد، سنن ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ میں صحابہ کے فضائل پر اگر کتابیں ہیں تو آل بیت پر بھی نقل کی. ہم شیعہ، ہم سنی حضرات کبھی بھی ہم فرق نہیں کرتے آل بیت اور صحابہ کرام، بلکہ آل بیت کو ایک خاص مقام دیتے ہیں، ہم عزت دیتے ہیں، بلکہ درود میں ہم ان کا نام لیتے، ان کی طرف باقاعدہ درود و سلامتی بھیجتے ہیں. لیکن شیعہ حضرات کو چاہیے کہ وہ اس پر توجہ دے، اور یہ پورا جو پوائنٹ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اس پر ٹھنڈے دماغ سے اگر غور کریں کہ تاریخ کے لوگوں نے جو اثر ڈالا ہے، ان کے اثر میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں. 2 خطرناک عقیدے بتا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. الطبرسی نے تو غضب ہی کر دیا، عجیب آدمی ہے. اس نے کہا تحریف رب الارباب، 3 جلدوں میں کتابیں لکھی اس نے، جس کے اندر اس نے ثابت کیا کہ قرآن مجید میں تحریف ہو چکی ہے، یہاں تحریفی، یہاں تحریفی، یہاں تحریفی. اور یہ لوگ بھروسہ کرتے اس تفسیروں پر، طبرسی کی کتاب پر. یہ کتاب سے صحابہ کرام کے بارے میں بدظنی پھیلائے گی، صحابہ کرام کے بارے میں غلط فہمیاں پھیلائے گی. یہ بہت ہی خطرناک عقیدہ ہے، اور صحابہ کے بارے میں اور قرآن مجید کا. For authentic Islamic information, please log on to www.askislampedia.com.